بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ریبٹ فارمنگ، یعنی خرگوش کی فارمنگ۔ تو آج ہم خرگوش کی فارمنگ کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ ریبٹ کی فارمنگ کو کیونیکلچر بھی کہتے ہیں، لیکن لیکچر میں جانے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید جو نئی ویڈیوز آئیں گے ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، خاص کر ویٹنری سائنسز کے حوالے سے، جو اینیمل سائنسز ہے اس کے حوالے سے، ان کی فارمنگ اور مختلف قسم کے ٹاپک سے، سبجیکٹ سے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ریبٹ فارمنگ کی طرف۔ تو فرسٹ آف آل ریبٹ فارمنگ ہے کیا چیز؟ تو ریبٹ فارمنگ اس میں ہم خرگوش کی جو ہے نا اس کی افزائش کرتے ہیں، اور اس کی افزائش نسل کی وجہ سے، بریڈنگ کی وجہ سے اس کے جو مختلف اس کے بچے آ جاتے ہیں، اور ان سے ہمیں میٹ، فر اور وون حاصل ہوتی ہے۔ ریبٹ فارمنگ جو ہے، خرگوش کی فارمنگ، یہ ایک بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، اور خاص کر پاکستان میں جو موسم ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کے لیے بہت موزوں ہے۔ خرگوش کا جو زوالوجیکل نام ہے، اس کا نام اوریکٹولیگس کیونیکولس ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ ریبٹ فارمنگ ہم کرتے کیوں ہے؟ ریبٹ فارمنگ ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم درکار ہوتی ہے، یہ بہت کم جگہ میں جو ہے نا اس کی ہم اس کو پال سکتے ہیں، اور اس کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ خرگوش جو ہے یہ عام خوراک کو جو ہے نا یہ پروٹین، جو ہائی کوالٹی کی پروٹین اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جسے ہمیں جو اس سے میٹ بنتی ہے، گوشت بنتا ہے نا، تو ہائی کوالٹی کی پروٹین ہمیں حاصل ہوتی ہے خرگوش کی فارمنگ سے۔ اب خرگوش کو ہم جو ہے نا گوشت کے لیے، وون کے لیے، لیبارٹری پرپس کے لیے، سکن کے لیے، فر کے لیے، ہابی کے لیے، پٹس شو کے، اور پٹس اور شو اور مینیور کے لیے جو ہے نا ان پرپس کے لیے ہم خرگوش کو پالتے ہیں۔ تو اب یہ جو خرگوش فارمنگ ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو خرگوش فارمنگ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو لینڈ لیس ہے، جن کی زمینیں نہیں ہے، جو ان ایجوکیٹڈ ہے، اور ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اور ویمن جو عورتیں ہیں، ان کے لیے خاص کر یہ کاروبار ہے، اور یہ بطور پارٹ ٹائم جاب ہے، جو کہ اضافی آمدنی سے آتی ہے ہمیں۔ تو اب ہم آتے خرگوش فارمنگ کی فائدے کیا ہے؟ تو پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے نا ہائی کوالٹی کی پروٹین ملتی ہے خرگوش کی گوشت کی شکل میں، اور یہ جو ہے نا یہ عام خرگوش جو ہے نا یہ عام پتے کھاتے ہیں، جو ویسٹ ویجیٹیبل ہے وہ کھاتے ہیں، اور دانے وغیرہ کھاتے ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے خوراک کی بھی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی خاص خوراک لائے، تو یہ یہ چارہ جات وغیرہ جو ہے نا سبز چارہ یہ چیزیں یہ کھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو گروتھ ریٹ ہے، جو افزائش کی جو شرح ہے وہ بہت تیز ہے۔ جس برائلر جو خرگوش ہے، برائلر خرگوش، اس کی جو ہے نا وہ افزائش بہت تیز ہے، اور یہ 3 مہینوں کے اندر 2 کلو تک جو ہے نا وزن یہ گین کرتا ہے۔ ان کی 2 کلو تک وزن بڑھ جاتی ہے 3 مہینوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کینڈلنگ میں ایک بار یہ تقریباً جب بچے دیتے ہیں ایک بار، تو یہ 6 سے 12 تک یہ بچے دیتے ہیں۔ کم سپیس کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی کم اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کیئر اور مینجمنٹ جو ہے نا ان کی وہ بھی آسان ہوتی ہے، کیونکہ ان کی سائز جو ہے نا وہ اسمال ہے، اس وجہ سے کیئر اور مینجمنٹ بھی ان کی آسان ہے۔ ہم ان کو جو ہے نا فارم پہ بھی پال سکتے ہیں، بیک یارڈ میں بھی پال سکتے ہیں، اور گھروں میں بھی جو ہے نا ان کو پال سکتے ہیں، اور ایک بہت ہی کم انویسٹمنٹ اور کیپٹل سے ہم یہ بزنس جو ہے نا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خرگوش کی کچھ نسلوں کی طرف۔ تو اس خرگوش کی نسلوں کو ہم نے 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جو کہ زیادہ وزن والے نسلیں ہیں، اور درمیانی وزن والے نسلیں ہیں، اور جو ہلکے جو کم وزن والے نسلیں ہیں۔ تو
جو زیادہ وزن والی نسلیں ہیں تو ان میں زیادہ تر ان کی وزن 4 سے 6 کلو تک ہوتی ہے، اور ان کی مثالیں وائٹ جینٹ ہے، گرے جینٹ ہے، فلیمش جینٹ ہے۔ میڈیم وزن کے جو نسلیں 3 سے 4 کلو تک ان کی وزن ہوتی ہے، اور ان کی مثالیں نیوزی لینڈ وائٹ، نیوزی لینڈ ریڈ، کیلیفورنین۔ اور جو تیسری قسم ہے جو کم وزن والے نسلیں ہیں تو ان میں سویڈ چنچلا اور ڈچ ان کی مثالیں ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں خرگوش کی مطلب پالنے کے جو طریقے ہیں، تو وہ 2 طریقے ہیں، ڈیپ لیٹر سسٹم اور دوسرا کیج لیٹر سسٹم۔ تو اب ہم ان کو 1 بائی 1 جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیپ لیٹر سسٹم جو ہے اس میں مطلب یہ طریقہ کار کم خرگوش کے لیے ہوتا ہے، مطلب اگر ہم نے کم خرگوش پالنے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا فرش کو ہم کنکریٹ بناتے ہیں تاکہ مطلب وہ ادھر ہول نہ بنائے خرگوش، اور اس کے لیے جو لیٹر مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں تو پیڈی ہسک اس کو کہتے ہیں، یا پیڈی اسٹرا کہتے ہیں، یا اوٹ شیونگز اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہم 4 سے 6 انچز تک وہ فرش کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اور بھرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار جو ہے نا 30 سے زیادہ خرگوشوں کو پالنے کے لیے مطلب نہیں ہے، جو 30 سے کم ہو تو ان کے لیے جو ہے نا یہ طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں۔ 30 خرگوش سے کم اگر خرگوش ہے تو یہ طریقہ ہم نے اپنانا ہوگا۔ اب جو نر خرگوش ہے تو ان کو ہم نے علیحدہ رکھنا ہوگا، اور اس سسٹم میں جو ہے نا بیماریاں بہت زیادہ جو ہے نا آ سکتی ہے خرگوش کو، مطلب اس میں مطلب ہائیجینک سسٹم اتنا نہیں ہوتا ہے، تو بیماریوں کے چانسز اس سسٹم میں بہت زیادہ ہیں۔ کیج سسٹم کو بھی 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ایڈلٹ ریبٹ کیج ہے، تو ایڈلٹ ریبٹ کیج میں جو ہے نا ان کی لمبائی 1.5 فٹ ہوتی ہے، چوڑائی 1.5 اور اونچائی بھی 1.5 فٹ ہوتی ہے، اور یہ یا ایک جو بڑا خرگوش ہوتا ہے اس کے لیے یا 2 چھوٹے خرگوشوں کے لیے یہ کیج سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ جو گروئنگ ریبٹس کیج ہے تو یہ ان کی لمبائی 3 فٹ ہوتی ہے اور چوڑائی 1.5 فٹ ہوتی ہے، ہائٹ ان کی اونچائی 1.5 فٹ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 4 سے لے کے 5 خرگوش کے لیے جو ہے نا استعمال، اور جو 3 مہینوں کی عمر ہوتی ہے ان کی، تو ان کے لیے گروئنگ ریبٹس کیج استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا قسم جو ہے نا وہ کہ مطلب جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کیجز ہوتے ہیں، چھوٹے کیجز ہوتے ہیں، تو ان میں وہ مطلب جو خرگوش کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے لیے 3 قسم کے کیج سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں۔ فیڈنگ مینجمنٹ میں اس طرح ہے کہ خرگوش مطلب زیادہ تر ہر قسم کی مطلب سبز چارہ جات اور یہ گرینز، لیگیومز وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ کھاتے ہیں۔ لوسرن، ڈسمینتس جو کچن کے مطلب ویسٹ ہے جیسے کہ گاجر اور گوبھی کے پتے یہ بھی کھاتے ہیں۔ اب ڈائجسٹیبل انرجی جو ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے گروتھ کے لیے تو 2500 کلو کیلوری ہے، مینٹیننس کے لیے 2300 کلو کیلوری ہے، پریگننسی کے لیے 2500 کلو کیلوری ہے، لیکٹیشن کے لیے 2500 کلو کیلوری ہے۔ جو ایڈلٹ میل جو نر مطلب جو بڑے میل اور فیمیل خرگوش ہوتے ہیں ان کی وزن جن کی وزن 4 سے 5 کلو تک ہوتی ہے تو ان کو 100 گرام کنسنٹریٹ کی اور 250 سے 300 گرام سبز چارے کی ضرورت ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے۔ اب پروٹین جو ہے نا پروٹین کی ضرورت گروتھ کے لیے 18%، مینٹیننس کے لیے 16%، پریگننسی کے لیے 17%، لیکٹیشن کے لیے 19% ہوتی ہے۔ فیٹس کی جو ضرورت ہوتی ہے پر ڈے وہ گروتھ کے لیے 2، مینٹیننس کے لیے بھی 2، پریگننسی کے لیے بھی 2 اور لیکٹیشن کے لیے بھی 2% کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائبر کی جو % میں ضرورت ہوتی ہے تو وہ گروتھ کے لیے 12%، مینٹیننس کے لیے 13%، پریگننسی کے لیے 12% اور لیکٹیشن کے لیے بھی 12% درکار ہوتی ہے۔ اب جو بڑے نر خرگوش ہوتے ہیں جن کی وزن 4 سے 5 کلو تک ہوتی ہے ان کو جو ہے نا کنسنٹریٹ کی 100 گرام اور سب چارے کی 250 گرام پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بڑے مادہ خرگوش ہوتے ہیں جن کی وزن 4 سے 5 کلو تک ہوتی ہے ان کو کنسنٹریٹ کی 100 گرام اور سب چارے کی 300 گرام پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکٹیٹنگ اور جو پریگننٹ خرگوش ہیں جن کی وزن 4 سے 5 کلو تک ہوتی ہے ان کی بھی جو ہے نا کنسنٹریٹ 150 گرام اور سب چارے کی 150 گرام پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ینگ ریبٹ جو ینگ خرگوش ہوتے ہیں جن کی وزن 6.7 کلو تک ہوتی ہے تو ان کو 50 سے 75 گرام کنسنٹریٹ
اور 150 گرام سبز چارے کی ضرورت ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے. تو یہ تھی کچھ فیڈنگ ریکوائرمنٹ. اب فیڈنگ اس طرح ہے کہ جو فیڈ اور واٹر ٹرپس ہم استعمال کرتے تو گیلوینائزڈ آئرن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر یہ جو فیڈ ٹرف ہوتے ہیں یہ جے شیپ کی شکل میں ہوتے ہیں. جے جو شکل ہے اس جیسی ہوتی ہے, اور یہ زیادہ تر کیج کے باہر ہم فٹ کرتے ہیں. یہ جو جے شیپ کی واٹر فیڈ ٹرف ہوتے ہیں باہر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں کیج کے باہر. اب انویسٹمنٹ کو ہم کرنے کے لیے فیڈ اور پانی کو ہم زیادہ تر کپس میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں فیڈنگ کے بارے میں اور ان کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں بریڈنگ کی طرف. تو زیادہ تر جو ہے نا وہ جو ریبٹس ہوتے ہیں, خرگوش ہوتے ہیں, وہ 5-6 مہینوں کی عمر میں وہ بریڈنگ کے لیے موزوں ہوتے ہیں, سوٹیبل ہوتے ہیں. ہم جو نر خرگوش استعمال کرتے ہیں افزائش کے لیے تو اس کا عمر 1 سال ہونا چاہیے, تاکہ اس سے ہمیں کوالٹی جو ینگ ونز پیدا ہو تو کوالٹی مطلب ان کی کوالٹی بہتر ہو, کوالٹی ینگ ریبٹس ہو. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا صحت مند خرگوش استعمال کرنی چاہیے افزائش کے لیے, جن کی مطلب خاص عمر ہو اور جسمانی وزن بھی خاص مطلب ہو. جو نر خرگوش ہے جن کو ہم افزائش کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی ہمیں ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے, اور جو پریگننٹ خرگوش ہے تو ان کی بھی جو ہے نا ہمیں اچھی کیئر کرنی چاہیے. تو یہ تھی کچھ باتیں بریڈنگ کے حوالے سے. اب ہم اگر صحت مند خرگوش ہے تو اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں, تو وہ اس کا جو ہیئر کوٹ ہوگا, مطلب اس کا جو سکن ہوگا وہ صحت مند ہوگا اور شائنی ہوگا, اور یہ خرگوش ایکٹیو ہوگا. یہ جو ہیلدی خرگوش ہے تو یہ ایکٹیو ہوگا, اور یہ اس کا جو فیڈ انٹیک ہے وہ بھی اچھا ہوگا اور کوئک ہوگا, اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ برائٹ ہوگی اور بغیر کسی ڈسچارج کے, اور ان کی جو وزن میں بڑھوتری ہے وہ گریجول ہوگی. آہستہ آہستہ ان کی وزن میں بڑھوتری ہوگی, ان کا جو وزن ہے وہ بڑھے گا. اب بیمار خرگوش ہے تو اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں, تو اس کے علامات یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈل ہوگا, ڈپریس ہوگا, جسمانی وزن میں کمی آئے گی دن بہ دن, اور کمزور ہوگا, اور جو بال ہے جسم کے وہ جڑ جائیں گے, لاس آف ہیئرز ہوگا, اور ان کی جو مومنٹ ہے وہ جو حرکت ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا, بس ایک جگہ پہ یہ کڑے رہیں گے. اور فیڈ انٹیک میں بھی جو ہے نا کمی آئے گی, اور یہ ان کے آنکھوں سے, ناک سے, اینس سے اور منہ سے جو ہے نا وہ میوکس یا پانی جیسا ڈسچارج جو ہے نا وہ نکلے گا, اور ان کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اور ریسپیریٹری ریٹ بھی زیادہ ہوگا. اب خرگوش کی کچھ بیماریاں ہیں تو ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاسچرولوسز ہے, انٹرائٹس ہے, میسٹائٹس ہے, رائنیک ڈیزیز ہے, فنگل انفیکشنز ہے, جو کہ ڈرمیٹوفائسس فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے, ایئر کینکر ہے, سور ہاکس ہے, سنفلز ہے جو کہ اپر ریسپیریٹری ڈیزیز ہے, کاکسیڈیوسز ہے. تو یہ تھی کچھ بیماریاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. یہ ساری باتیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تو یہ خرگوش کی فارمنگ کے حوالے سے تھی. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے, کوئی سوال آتا ہے تو آپ بذریعہ کمنٹ پوچھ سکتے ہیں. آپ بذریعہ میرے جی میل جو کہ DRILTAFET@gmail.com ہے اس پہ پوچھ سکتے ہیں, اور میرے نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں جو کہ 03438998 341 ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.